اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ سورہ نمل آیات 54 سے 58۔ ولوطاً اور لوط علیہ السلام، یہ پہلے والے واقعے پر معطوف ہے، یعنی ارسلنا لوطاً، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کی طرف، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ لفظ فاحشہ کھلی ہوئی بے حیائی کے لیے اور بے شرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی بے حیائی کہ جس کے بے حیائی ہونے میں کسی کا اختلاف اور نزاع نہ ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ سے اشارہ کر دیا کہ یہ کام کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی شک ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بلکہ یہ واضح طور پر تم دیکھ رہے ہو کہ غلط کام ہے، اس کے باوجود تم اس کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اَإِنَّكُمْ، کیا تم لوگ، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آتے ہو مردوں کی طرف، شہوتاً، شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہاں پر اسلوب استفہام استعمال کیا گیا ہے جو اظہار تعجب کے لیے اور کراہیت کے لیے ہے، اور من دون النساء سے کہ عورتوں کو چھوڑ کر اس قوم کے اندھے پن کو واضح کیا جا رہا ہے کہ قضائے شہوت کے لیے ایک فطرتی اور جائز چیز کو چھوڑ کر ایک غیر فطرتی چیز کی طرف جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمایا بل انتم، بلکہ تم لوگ قوم تجہلون، بڑے ہی جاہل ہو۔ لفظ جہل جذبات اور خواہش نفس سے اس طرح مغلوب ہو جانے کے لیے آتا ہے جب کوئی انسان عقل اور ہوش بالکل کھو بیٹھے، تو اس لیے فرمایا کہ تم ایسی جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تمہاری عقلیں بالکل ہی معوف اور مغلوب ہو گئی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کا جواب قوم نے یہ دیا، فما کان جواب قومہ، اور نہ تھا آپ کی قوم کا جواب، الا، مگر، ان قالو، انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط، کہ تم لوط اور اس کے ساتھیوں کو بستی سے نکال دو۔ تو اس کھلی ہوئی بے حیائی کے حق میں کوئی دلیل تو وہ گھڑ نہیں سکتے تھے، الٹا انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ جو پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے، انہی کو نکال دیا جائے، من قریتکم، تمہاری بستی میں سے، کہ قوم کے سرگنوں نے اپنے آدمیوں کو ورگلایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بستی سے ہی نکال دیا جائے۔ انہم، بلا شبہ وہ، اناس یتطہرون، لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اپنی قوم کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، ان کے نزدیک تو ہماری پوری قوم ہی بدماشوں اور برے لوگوں کی قوم ہے، بس یہ گنتی کے چند لوگ ہیں جو پاک دامن رہ گئے ہیں۔ اصل میں جب بھی کوئی بیماری معاشرے میں عام ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مجرم سمجھا جاتا ہے۔ تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے سے کوئی اثر نہ لیا، الٹا آپ لوگوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے۔ لفظ آل گھر والوں، اہل و عیال اور اتباع کرنے والوں سب پر مشتمل ہوتا ہے۔
تو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تو بچا لیا گیا، لیکن آپ کی بیوی کو نہ بچایا گیا۔ قدرناہا، ہم نے اسے شمار کر رکھا تھا، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو اگرچہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں، لیکن ان کی ہمدردیاں اپنی نابکار قوم کے ساتھ تھیں، لہٰذا اس کا انجام بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہوا۔ اور اس کا خاص طور پہ جو تذکرہ کیا گیا ہے قدرناہا من الغابرین، یہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے غضب کی زیادہ مستحق تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو تعلیم اور ہدایت کے جتنے زیادہ مواقع میسر فرماتا ہے، اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتے تو ان کی سزا بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھیں، تو صرف یہ نسبت ہونا ان کے لیے کافی نہ ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسا دی، علیہم، ان پر، مطراً، بارش۔ یہ بارش پتھروں کی بارش تھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور باقی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور کتنی ہی بری تھی وہ بارش جو ان آگاہ کیے لوگوں پر برسائی گئی۔ لفظ منذر ڈرانے والے کے لیے ہوتا ہے، اور منذر جسے ڈرایا گیا ہو۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بری بارش نتیجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی ساری باتوں کو فراموش کر دیا، اور یہ اندھے بہرے بنے رہے، بالآخر سنگسار کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔